الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله لعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من شہد منکم الشہر فلیصم. جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو گیا، صحت و عافیت کے ساتھ نصیب ہو گیا، فلیصم، اس کے ذمہ لازم ہے کہ روزے رکھے. اور جو شخص من کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں کوئی شخص بیمار ہو گیا یا رمضان میں سفر پہ جانا پڑا یا اور کوئی ایسی معذوری آ گئی، فعدۃ من ایام اخر، جتنے دن روزے نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو اتنی گنتی کی قضا کرے. فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور لیلۃ القدر پھر کے آتی ہے، یعنی ایک ہی اس کی رات کوئی معین نہیں ہے، 21 کو بھی، 23 کو بھی، 25، 27، 29 کو بھی. اس لیے آخری عشرے میں عبادت کی کوشش کی جائے، اور کچھ نہ کر سکے تو کم از کم عشاء کی جماعت، تراویح جماعت کے ساتھ اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے. اگر اس نے کچھ نفل بھی رات کو پڑھ لیے، توبہ کے، حاجت کے وغیرہ، تو وہ لیلۃ القدر سے محروم نہیں ہوگا. جو شخص بالکل کچھ نہ کرے، لیلۃ القدر کی راتوں میں کوئی عبادت نہ کرے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پوری طرح محروم ہو گئے، پوری طرح محروم ہو گئے. تو قرآن مجید کی جو آیت وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، سن 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے، اور یہ رکن اسلام ہے. جیسے کہ نماز رکن ہے، حج رکن ہے، زکوٰۃ رکن ہے، ایسے ہی
رمضان کے روزے بھی رکن ہے. رکن جو ہے وہ فرض سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے. ارکان اسلام کا کوئی شخص منکر ہے تو ویسی بات ہے، کافر ہے. لیکن ارکان اسلام کو منکر تو نہیں ہے لیکن عمل نہیں ہے اس پر، تو بعض حضرات کے نزدیک وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگرچہ حنفیہ مسلک یہ ہے کہ اعمال کی کمزوری ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، اعمال کی کمزوری ہے لیکن خطرہ ہے. ارکان اسلام ہیں کتنے کو؟ ایمان کے بعد 4 ہی تو چیزیں. زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ ہے صحیح حیثیت پر. روزے بھی سال میں 1 مہینہ ہے جو طاقت رکھتا ہے، بالغ ہے، مسافر نہیں ہے. حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ ہے. تو ایک نماز ہے جو ہر روز کے ساتھ انسان کو محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا گویا کہ ایک ملاقات ہوتی ہے، حاضری ہوتی ہے. اگر کوئی سمجھے تو یہ بہت فائدے والی چیز ہے. بعض غیر مسلم تحقیق کرتے کرتے یہ بات ان کو اچھی لگی اور مسلمان ہوئے کہ اس مذہب میں تو دن کو 5 مرتبہ اللہ کے سامنے حاضری ہوتی ہے. یہ کتنا پیارا مذہب ہے اور ہم تو مشکل سمجھتے ہیں. من شہد منکم الشہر فلیصم، روزے فرض عاقل والے مسلمان کے اوپر. ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہو گیا روزے نہیں رکھ سکتا یا اس کو شرعی سفر درپیش آ گیا 48 میل یا اس سے زیادہ، روزے نہیں رکھ سکتا تو بعد میں ان کی قضا کر لے، کوئی گنہگار نہیں ہے. کتنی بڑی آسانی ہے کہ مریض ایسا کہ روزے رکھ سکتا ہے. اب تو ہر کوئی مریض ہے. اگر سوچا جائے نا، بچہ پیدائش سے پہلے ہی مریض ہوتا ہے، دوائیں شروع ہو جاتی ہیں، پیدائش کے بعد ہی دوائیں شروع ہو جاتی ہیں. عام لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر بندہ ہی کچھ نہ کچھ تو مریض ہے، روزے رکھ رہا ہے. یہاں مرض سے وہ مرض مراد ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ نہ رکھے اور پھر بعد میں اتنے دنوں کی قضا کر لے. یہی سفر ہے. اگر سفر میں کوئی شخص روزے رکھ سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، اور اگر مشکل سفر ہے اور 48 میل سے زیادہ ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. ایک اور مسئلہ اسی جگہ بیان ہوا اور وہ شیخ فانی ہے، یعنی ایسا بوڑھا شخص کہ جو روزے نہیں رکھ سکتا اور اس کو روزے رکھنے کی آگے طاقت کی کوئی امید بھی نہیں ہے، 70 80 90 سال کی عمر میں پہنچ گیا ہے، یا مرض ایسی ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا اور اس مرض میں ٹھیک بھی نہیں ہونا. بعض مرضیں ایسی ہیں تو یہ شخص روزے نہیں رکھے گا اور روزے کی جگہ میں فدیہ دے گا. اور فدیہ کیا ہے؟ طعام و مسکین، مسکین کو صبح شام کا کھانا کھلانا، صبح شام کا کھانا کھلانا. اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے صبح شام کے کھانے پر کتنا خرچہ ہے. اس لحاظ سے وہ آسانی کے لیے وہ حدیث ہے کہ فطرانے کے بقدر دے دیں اور یوں کر دیں. اصل تو آپ کی چائے، دہی، لسی، فروٹ، افطاری وغیرہ یہ ساری چیزیں صبح شام آپ کے کھانے پر کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک بندے پر؟ یہ ایک بندے کا فدیہ ہوتا ہے. تو کم از کم تو 500 فی دن کا دینا چاہیے کہ اگلے کا کچھ جو ہو. یہ جو فطرانے کی بات ہے ہم انشاءاللہ کریں گے کہ وہ آدھا سا تو پورا سا کشمش تو پورا سا جو اور پورا سا کھجور نا جی، اور گندم کا نصف سا ہے
بعض حدیث میں گندم کا بھی پورا سا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ زیادہ والی شکل کی طرف جائیں تاکہ جس کو دیں اس کا کوئی فائدہ تو ہو، کہ وہ کم از کم 300-350 گندم کا بھی خیال رکھا جائے۔ ویسے حنفی مسلک میں تو 2.25 کلو ہے، 2 کلو، لیکن ایک اور حدیث ہے جس میں گندم بھی پورا سا ہے، جیسے کھجور پورا سا ہے، جو پورا سا ہے تقریباً 3 کلو کے لگ بھگ، تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے۔ بہرحال فدیت و طعام و مسکین میں یہ بات ہے کہ مسکین کا صبح شام کا جو کھانے کا خرچہ ہے پیسے دے دیں اس کو، یہ فدیہ ہے روزے کا، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے درمیان میں بھی دے سکتے ہیں۔ ایک شخص ہوتا ہے اس کا روزہ غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے، مثلا اس نے سمجھا کہ افطار ہو چکا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، اور اس نے افطار کر دیا اور ابھی ٹائم باقی تھا، وہ ویسے بادل تھے، یہ غلطی سے ہو گیا، اس کے ذمہ کفارہ نہیں ہے، ایک روزے کی قضا ہے۔ اسی طرح کلی کرتے کرتے، ویسے تو لوگوں کو کلی کرنا اتنا نہیں ہوتا، رمضان میں تو بڑی دبا کے کر رہے ہوتے ہیں کلی، تو ایسی دبا کے کی کہیں قطرہ نیچے گر گیا حلق سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان بزرگوں کو سائیڈ میں بٹھا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو میں بھی نیند میں مبتلا ہو جاؤں، وہ ہلاؤ نا تھوڑا سا، حضرت صاحب آپ تھوڑا سائیڈ میں بیٹھ جاؤ، میں بھی سو جاؤں گا تو پھر کیا کریں گے، سائیڈ میں بیٹھ جاؤ۔ تو غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، اس کی ذمہ میں قضا ہے، غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ بھولے سے کچھ کھا پی لیا، خیال ہی نہیں آیا، روزہ یاد ہی نہیں تھا، کسی قسم کا روزے میں کوئی نقص نہیں آیا، روزہ اپنا باقی رکھے، بھول معاف ہے۔ نسیہ علی امتی الخطا والنسیان، میری امت سے معاف کر دیا گیا ہے بھول کو اور غلطی کو۔ اب وہ جو روزہ کھایا ہے قانون تو اس پر کفارہ آنا چاہیے جو غلطی سے ہوا ہے، لیکن کفارہ نہیں ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے صبح اور جان بوجھ کر دن کو روزہ توڑ دیتا ہے، یہ مجرم ہے، یہ باغی ہے، اس کے ذمہ روزے کی قضا بھی ہے، اور مسلسل 60 روزے رکھنا، لگاتار 60 روزے رکھنا اس کے ذمہ یہ کفارہ ہے، یہ مجرم ہے، اس نے اسلامی حکم کا خیال نہیں کیا۔ اور اگر روزوں کے درمیان میں کوئی روزہ رہ گیا، 1 مہینہ رکھ لیا روزہ اور 1 آدھ دن روزہ رہ گیا تو وہ کفارہ خراب ہو گیا ہے، دوبارہ نئے سرے سے پھر مسلسل 2 مہینے روزے رکھے، ایسے غلطی نہیں، ضرورت نہیں تھی روزہ توڑنے کی، جان بوجھ کر مستی میں توڑ دیا۔ ہاں ایک شخص ہے صبح روزہ رکھا ہے، دن کو اس کو ایسی کوئی بیماری لاحق ہو گئی، پریشانی بن گئی، بے ہوش ہو گیا، الٹیاں آ گئیں، الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دست لگ گئے، اتنی کمزوری ہو گئی کہ خطرہ ہے کہ کوئی اور نقصان نہ ہو جائے، تو ایسے شخص کو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں بلکہ ضروری ہے۔ جان بچانا فرض ہے، جان کو ہلاکت میں ڈالنا اسلام کی روح نہیں ہے۔ بعض ایسی امراض ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان بہت خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو جب ایسی صورتحال ہو تو روزے کو توڑنا ضروری ہوتا ہے، بعد میں دیکھ لیں کہ قضا کر لے یا اس کا فدیہ دے دے۔ روزہ بھولنے سے کھا لیا کوئی حرج نہیں، غلطی سے توڑا ایک قضا ہے، اور جان بوجھ کر توڑا کفارہ ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو، اور اگر مجبوری ہے تو دن کو کھا لیا، بیماری ہے وغیرہ کوئی ایسی صورت تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ روزہ رکھ لیا صبح اور سفر پہ جانا ہے تو ایسا نہیں کر سکتا کہ میں نے دن کو 2 بجے سفر پر جانا ہے،
صبح روزہ ہی نہیں رکھتا ہوں کہ سفر پہ جانا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی سحری اقامت میں ہو رہی ہے، گھر میں ہو رہی ہے سحری آپ کی، آپ نے دن کو 10-11 بجے کہیں سفر پہ جانا ہے، تو یہ سوچ کر کہ سفر پہ جانا ہے اور سفر میں تو گنجائش ہے تو اس لیے روزہ نہ رکھوں، نہیں، ابھی آپ مقیم ہیں، آپ کے اوپر روزے کا امر متوجہ ہے، آپ معمور بھی ہی ہیں، روزے کو بجا لیں گے، آپ پر سفر نہیں ہے فی الحال، سفر شروع کر دیا، روزہ رکھا ہوا ہے اور مشکل ترین صورتحال کا سامنا ہے تو یہ مسافر روزہ توڑ سکتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ایک خاتون ہوتی ہے، وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور روزہ رکھے تو بچے کے لیے غذا کی صورت صحیح نہیں بن سکتی تو وہ روزے نہ رکھے، بعد میں قضا کر سکتی ہے۔ حاملہ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کو زیادہ ضعف اور تکلیف ہے اور آگے پھر خطرہ ہے بچے کے بارے میں تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ، درمیان روزے کے عورت کو معذوری آ جاتی ہے، روزہ رکھا ہوا تھا تو یہ روزہ بھی نہیں ہوگا، لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے، احتراماً کھانے پینے سے رکے، رمضان کا احترام کرے۔ درمیان روزے کے اس کے دن پورے ہو جاتے ہیں، وہ پاک ہو جاتی ہے، یہ روزہ بھی نہیں ہوگا لیکن احتراماً رکے گی، قضا میں یہ بھی داخل ہے وہ بھی۔ یہی مسئلہ اس بچے کے بارے میں ہے کہ جو بچہ دن دہاڑے بالغ ہو جاتا ہے، اب تک اس پر روزے نہیں فرض تھے، اگر پہلے سے روزہ رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رکھا تو جس دن یہ بالغ ہوا ہے دن کو اس روزے کی قضا اس کے ذمہ ہے، بے شک آج رکھا ہوا نہیں تھا اور احتراماً کھا بھی نہیں سکتا۔ روزے فرض روزوں کے احترام ضروری ہے اس لحاظ سے کہ دوسرے بندوں کے سامنے جو بندہ روزہ نہیں رکھ رہا اور اس کی کوئی مجبوری بھی ہے، فرض کرو بیمار ہے ایسا، روزے داروں کے سامنے وہ کھانا نہ کھایا کرے احتراماً۔ اور عام روزے کے مسئلہ اور ہے، نفلی روزوں کے بارے میں کہ بتا بھی سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اور حتیٰ کہ ایسے مہمان آ گئے کہ اگر ان کے ساتھ یہ کھانا نہیں کھائے گا تو وہ محسوس کریں گے تو یہ بندہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور بعد میں یہ اپنے اس روزے کی قضا کر لے۔ حکم تو یہی ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یہ امر ہے نہیں ہے، یعنی آپ نے 2 نفل شروع کر دیے، نہ کرتے آپ کے ذمہ نفل نہیں تھے، کر دیے اب پورے کرنا ضروری ہے۔ جنازے میں نہیں گئے کوئی بات نہیں، دوسرے ساتھی چلے گئے، کفایہ ادا ہو۔ آپ نے جنازہ شروع کر دیا، اب نہیں بھاگنا ہے، اب لازم ہو گیا ہے، نفل شروع کر دیا لازم ہو گیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم، اسی طرح روزہ ہے اس طرح، لیکن مہمان کے احترام کے لیے اللہ پاک نے گنجائش دے دی کہ آپ روزہ توڑ دیں اور مہمانوں کے ساتھ کھانا کھائیں، ان کی دل شکنی نہ ہو۔ فرائض میں اللہ کا حکم مقدم ہے، آپ توجہ سے بات سنیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فرائض میں اللہ کا حکم مقدم ہے، مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جہاں استحبابات ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، وہاں شریعت انسان کے احترام کو ترجیح دے رہی ہے کہ آپ کا دوست ہے، اکرم الضیف، دیکھو حدیث میں آتا ہے نا، آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا، اکرم الضیفہ، ضیف مہمان کو کہتے ہیں، اکرم صیغہ امر ہے، مہمان کا احترام کرنا فرض ہے۔ اگلی بات اور ہے، اپنی گنجائش کے مطابق، اب خواہ مخواہ آپ
قرضہ لے کے مہمان کا احترام کرتے رہیں اور دل میں کڑتے رہیں، اور جب مہمان چلا جائے تو پھر اس مہمان کے بارے میں غیبتیں کرتے رہیں، تو کیا ثواب کمایا ہے؟ لہٰذا اکرم الضیف جو آپ کی گنجائش میں ہے، مہمان کے لیے تکلف کرنا حکم ہے، لیکن آپ کی گنجائش کو شریعت پہلے دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ گنجائش میں ہیں، اس کے مطابق مہمان کا احترام کریں، اور گنجائش ہونے کے باوجود آپ نے جناب مہمان کا احترام کیا، مہمان بیچارہ شوربے میں بوٹیاں ڈھونڈتا ہی رہا، ٹائم ہی سارا ختم ہو گیا۔ یہ گنجائش ہونے کے باوجود، گنجائش ہونے کے باوجود، ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود مہمان خصوصی کا احترام کیا جا رہا ہے، مہمان ڈونگے میں چمچے ہی پھراتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے کنجوس دنیا میں بہت ہیں، آپ کی نہیں ملاقاتیں ہوئی، کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اکرم الضیف سیکھا ہے میرا۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، اس کی کسی نے دعوت کی نا، ان کی کسی نے دعوت کی، وہ دعوت میں یہی دال ساگ وغیرہ وغیرہ یوں کرتے رہے۔ بندہ ٹھیک تھا، کئی دنوں سے بزرگوں کو تنگ کر رہا تھا، دعوت کرنی ہے تمہاری، دعوت کرنی ہے۔ بزرگ چلے گئے، وہ ایک دال کی قسم دوسری دال کی قسم ساگ، تو بزرگوں نے کہا وہ دعوت کی ہے، کیا پکایا ہے؟ وہ دعوت والی چیز لے کے آؤ نا جی۔ اکرم الضیف میں مہمان کے لیے گنجائش کے مطابق تکلف کرنا شریعت کا حکم ہے، گنجائش نہیں تھی کوئی بات۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو، رمضان کا مہینہ ہے، یہ مسائل میں نے لازمی آپ کو بتائے روزے کے، اس میں جس گھر میں جو مسئلے مسائل ہوں گے اس کے مطابق وہ معاملہ حل کرے۔ اور رمضان کا مہینہ بہت برکتوں والا ہے۔ جب بندہ نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہو اس کو نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ جس کے پاس نعمت نہ ہو کوئی، پھر اس کو مل جائے تو اس کو احساس ہو گئے کہ بڑی اونچی چیز ہے۔ آپ نیکیوں میں، اللہ کی رحمت میں، رمضان کی برکات میں ہے نا جی، تو محسوس نہیں ہوتا کہ رمضان کی کتنی برکات ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، کوئی بندہ غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو بڑا اس میں تغیر سا نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کو ایک خاص ذائقہ سا محسوس ہوا ہے۔ اور ہم جو ہے نا جی، اس مروسی مل گئے اسلام تو قدر ہی نہیں ہے، بس یوں چل رہا ہے وغیرہ سے۔ رمضان بہت برکتوں والا مہینہ ہے، پہلا حصہ رحمتوں والا، دوسرا مغفرت والا، اور تیسرا عام گناہگاروں کا کہ پہلے عشرے میں احترام کر دیے نا رمضان کا، تو آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ہر دن قیمتی ہے، ہر رات قیمتی ہے، اور یہ دن دوبارہ نہیں آتے جی، جس میں نا بہت زیادہ موقع عطا کیا گیا ہے، موقع فراہم کیا گیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں، یعنی آسمانوں کی فضاؤں میں، ہر رات، رمضان کی ہر رات، صرف لیلۃ القدر نہیں، ندا لگائی جاتی ہے کہ آ جاؤ کچھ حاصل کرنا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضرت جی لیلۃ القدر میں؟ کہا نہیں، مزدور کو اجرت ہر دن کی ہوتی ہے۔ روزہ رکھ لیا، آج سبق پڑھا، تراویح کی، اور جو نیکی ہو سکی کی، تو آج کے دن کی آج کا اجر اس کو پورا دے دیا جائے گا، ہر روز کی صدا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول اگر کوئی آثار سمجھ آ جائیں کہ آج لیلۃ القدر ہے، آثار ہیں وہ رات تھوڑی سی میٹھی زیادہ ہوتی ہے، کئی بزرگوں نے لکھا ہے آثار تلاش کرنے میں لوگ لگے رہتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے ان مبارک راتوں میں عبادت کرنا، وہ خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ تو حضرت جی کیا پڑھنا چاہیے جب لیلۃ القدر کے کچھ نشانی آثار سمجھ میں آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، یہ مبارک گھڑیاں دیتا ہے، پھر طریقہ بھی سکھاتا ہے کہ یوں آؤ میرے در پر،
اور سچائی کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ ہی ہم سے استغفر اللہ کر لیا نا، ہم معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ فرمایا ہر روز صدا لگتی ہے آسمان دنیا پہ. ہماری ایمانی کوالٹی کمزور ہے. اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ پہنچے وہ نظر کیا ہے. ہماری نظر تو یورپ پر اٹکی ہوئی ہے، وہاں کے جگمگاتے شہروں کی طرف متوجہ ہے، یا امریکہ کی تصویریں لگے ہوئے ہیں. ہماری نظر کا زاویہ نظر بدلا ہوا ہے. جس کی نظر ایمانی ہے، اعمال صالحہ کی زیور ہے اس کے پاس، اس کو مبارک گھڑیاں نظر آتی ہیں، آثار نظر آتے ہیں، نشانیاں نظر آتی ہیں. فرمایا یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. بخاری. اے خیر کو چاہنے والے، رمضان کے مہینے میں خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ، یا تو خیر کے دریا بہہ جا رہے ہیں وصول کر، یا باغی الشر اقصر. اے بغاوت کرنے والے، اللہ رسول کے حکموں کو توڑنے والے، رک جا رک جا، توبہ کر، ہر طرح کے گناہوں سے توبہ کر. بہت عللے تللے تو نے کر لیے، وزارتوں کے گھمنڈ بھی دکھا لیے، بادشاہت کے نخرے بھی دیکھ لیے، چودھری پن کے عللے تللوں والے چونچلوں والے دور سے بھی تو گزر گیا. 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو ازحال طفلی نگشت. 40 سالہ زندگی تو نے یوں ہی چونچلوں میں گزاری، 40 کو عبور کرنے کے بعد تو فراست اور تدبر مل جاتا ہے. ہمارے در پہ کیوں نہیں آیا؟ بڑھاپا بھی تجھے دستک نہیں دے رہا، ٹانگوں کے درد بھی تجھے دستک نہیں دے رہے، بیماریاں بھی تجھے نصیحت نہیں کر سک رہی. 70 سالہ زندگی گزار چکا ہے، اب کس امید پر بڑے بڑے ایوان اور بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا رہا ہے؟ اب تیرے جانے کا زمانہ آ گیا. فکر نہیں بدلی، وہی دنیا پرستی دنیا داری ہے. دوستو حدیث دستک دیتی ہے، آسمان دنیا پہ فرشتے ندا لگاتے ہیں یا باغی الخیر اقبل. کتنا زمانہ تو نے ہماری بغاوت میں گزارا، آج خیر ہی خیر ہے. دروازے جنت کے کھلے ہیں، فرشتے بند کر دیے گئے، جنات بند کر دیے گئے، جنت کو سجایا گیا، تیرے لیے ماحول سازگار بنایا گیا. ناراضگی جو میری تیری چل رہی ہے، اس ناراضگی کو دور کرنے کا یہ مہینہ دے دیا. یا باغی الخیر اقبل. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اچھی طرح پاک ہوتا ہے، حدث اکبر سے بھی حدث اصغر سے بھی. بہت کم ایسا ہے، زکوٰۃ رکن اسلام ہے، نکالتے وقت وضو ضروری نہیں. روزہ رکن اسلام ہے، روزے کے لیے وضو ضروری نہیں. حج رکن اعظم ہے، صرف طواف کے لیے وضو ضروری ہے. لیکن نماز وہ رکن ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا وہ مرحلہ ہے. پہلے پاک ہو کے آؤ، حدث اصغر سے بھی اکبر سے بھی، جسم پاک کر کے آؤ، لباس پاک پہن کے آؤ. خذوا زینتکم عند کل مسجد. پیارا لباس
لباس پہن کے آؤ، تمہاری ملاقات نماز میں رب العالمین سے کرائی جا رہی ہے۔ جگہ پاک کرو جس میں کھڑا ہونا چاہتے ہو۔ تم نے وضو بنایا، اچھے انداز میں بنایا، اور کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ فرمان رسول یہ ہے کہ 8 کے 8 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے مواقع ہیں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات ہم سب کو اپنی رحمت کی چھتری میں لینا چاہتا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر۔ اے باغی، گناہ کرنے والا، گناہوں کی لوگوں کو دعوت دینے والا، رک جاؤ، رک جاؤ، گناہ کی دعوتیں بھی نہ دو، گناہ بھی نہ کرو، اللہ کی غضب کو دعوت نہ دو، اس کی رحمت کو دعوت دو۔ اور حدیث کہتی ہے ساری رات یہ ندائیں لگتی رہتی ہیں حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح کی اذانیں شروع ہو گئی۔ اذانیں دستک دے رہی ہیں، اب روزہ دارو روزہ بند کر لو، کھانے کا وقت بھی ختم اور مغفرت کرانے کی گھڑیاں بھی ختم۔ الا حل من مستغفر فاغفر له۔ آسمان دنیا سے یہ آوازیں لگائی جا رہی ہیں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی چاہنے والا آئے، ہم سے گناہوں کی معافی چاہے، فاغفر له، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سابقہ ماضی کی بغاوت پر اس کو تانا بھی نہیں دیں گے کہ کیسے گزاری زندگی، کیا ادھر ادھر پھرتے رہے، ہمیں یاد نہیں کیا، آج میں یاد آیا ہوں، یہ تانا بھی نہیں دیں گے۔ رحمت غالب ہے، دستک دی جا رہی ہے۔ اے میرے پیغمبر، اپنے امتیوں کو بتا دیجئے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، ان کو میرا پتہ بتائیں میرے پیغمبر کہ میں بڑا مہربان رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ ان مبارک گھڑیوں میں سحری کے وقت جب دوست اٹھتے ہو تو 2-4 نفل تہجد کے بھی پڑھ لیا کرو۔ 8 رکعتیں تہجد ہیں، 2 رکعتوں کے ساتھ۔ ادھر ندا کا جواب بھی دو، ندا آ رہی ہے الا حل من مستغفر فاغفر له۔ کیا ہے کوئی میرے خیال ہے اس کا سیل ختم ہوا اور سیل ادھر میرے ڈیسک پر پڑے۔ الا حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا، میرے در پہ آئے، ندامت کے ساتھ آئے، اکڑ کر نہیں، عاجز بن کر آئے، فاغفر له، معاف کر دوں گا۔ آج تک تو میرا وہ مبغوض بندہ تھا، جب ہم سے توبہ کی تو وہ میرا محبوب بن گیا۔ الا حل من مسترزق فارزق له، کیا ہے کوئی فقر و فاقہ میں مبتلا، غربت میں مبتلا، قرضوں میں پھنسا ہوا، ہم سے رزق حلال طلب کرے، ہم اس کو رزق خوب عطا کر دیں گے۔ یہ سب سے بڑی پریشانی ہے، اور حال اللہ سے ہونا ہے۔ ہم نے غلط سوچا ہوا ہے، او یار تم نے کبھی دیکھا ہے، آپ تو بڑے سمجھدار ہو، میں اتنی خبریں سن بھی لوں سمجھتا ہی نہیں ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ جب IMF کے پتہ نہیں کون سی بلا ہے نا جی، وہ بلا ہی ہے، اجدہا ہی ہے، ہمیں کھاتے پاٹتے ہیں نا، وہ حساب بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب ہمیں کو تھوڑے سے پیسے دینے کے بارے میں نا جناب وہ فیصلہ کرتا ہے تو ادھر ہم جو ہے نا طبلے بجاتے ہیں، کیا بات ہے جناب، وہ حالانکہ مصیبت میں ڈالا جا رہا ہے۔
حکمرانوں کو بھی اللہ کے قریب جانا ہے، تب حل ہوگا مسئلہ۔ وہ ایسے تھوڑا تھا، وہ کیسے حکمران تھے، خط لکھتے ہیں دریائے نیل مان رہا ہے، آرڈر دیتے ہیں دریا راستے دے دیتا ہے، وہ حکمران تھے جی۔ الا هل من مستولد فاولدا، کیا کوئی ہے بے اولاد ہم سے اولاد وارث طلب کرے، ہم اس کو وارث عطا کریں گے۔ الا هل من مبتلا فوافی، ختم بات۔ ہے کوئی کس کس درجے کی مصیبت میں مبتلا، کوئی اولاد کی تربیت میں پریشان، کوئی ان کی تعلیم میں پریشان، کوئی اپنے دفتر کے مسائل میں پریشان، کوئی اپنے قرضوں کے مسائل میں پریشان، کوئی بیگم کی نافرمانی میں پریشان، کوئی کاروبار نہ چلنے میں پریشان۔ تمام پریشانیاں لے کر آؤ ان مبارک گھڑیوں میں۔ الا هل من مبتلا فوافی، جس میں بھی جو مبتلا ہے آؤ رب العالمین کے در پہ اپنی پریشانی رکھو، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں گا۔ یہ حل ہے اصل، جس کی طرف ہم نہیں جا رہے دوستو، اور نقصان ہو رہا ہے۔ جدھر جا رہے ہیں مسائل کا حل نہیں، مسائل وہاں اور زیادہ۔ الا هل من سائل فاعطی، کیا ہے کوئی سوال کرنے والا، عزت کا سوال، رزق کا سوال، صحت کا سوال، نوکری کا سوال، مغفرت کا سوال، اللہ کی رضا کا سوال، نبی کی شفاعت کا سوال، کوئی ہے ہم سے کسی قسم کا سوال کرنے والا؟ آئے ان مبارک گھڑیوں میں، آئے ان مبارک گھڑیوں میں، 2 رکعت توبہ کرے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، ہم سے مناجات میں مصروف ہو جائے، جو اس کا مسئلہ ہے ہم اس کے مسائل حل کر دیں گے۔ یہ ندا ساری رات لگتی رہتی ہے دوستو، یہ ندا ساری رات، اور یہ چند دن رہ گئے بس۔ ہماری ٹھیک ہے اچھے کپڑے پہننا جی عید کے اوپر سنت ہے، لیکن سارے رمضان عید کے کپڑوں میں ہی گزر گیا، جوتے چیک کرنے، سیٹ کرنے، میچنگ کرنے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میچنگ کرنے میں گزر گیا ان مبارک گھڑیوں میں۔ کچھ اور مسائل کو بھی حل کرنا، یہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے آج جی۔ تو بات یہ دوستو، اچھی طرح نہانا دھونا، اچھے صاف کپڑے پہننا، نئے کپڑے اگر ہیں تو اچھی بات ہے نئے کپڑے پہننا، اور خوشبو لگانا جی۔ اللہ تعالیٰ اور نمازیوں کو بھی توفیق دینا، مولوی صاحب کو ہدیہ دینے کی، دیکھو کیسا بندہ ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ بتایا کہ اس طرح بھی کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال مذاق کو اسی حد تک رکھنا چاہیے۔ بات یہ ہے عمدہ لباس مطلوب شریعت ہے عید کے دن، جو آپ کی حیثیت ہے۔ اللہ پاک حدیث میں آتا ہے، اللہ پاک اپنی نعمت کا جو بندے کو دی ہے اس پر جو اثر دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ لاکھوں پتی سوٹ پہنتا ہے 2000 کا، بے انصافی کر رہا ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے عمدہ نیا لباس، اور اگر نئے کی گنجائش نہیں ہے تو قرض نہیں لے سکتے، جو ہیں ان میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ پہنے۔ دیکھو اسلام کے کیسی پیاری تربیت ہے کہ عید خوشی کا دن ہے تو مغروض ہو کے پھرتا رہے، اچھی خوشبو لگائے، جلدی عیدگاہ میں آئیں، کچھ کھا کر آئیں۔ یہ تو اتنا مسئلہ یاد ہے، میٹھی عید میٹھی عید میٹھی عید، اس میں یہ نہیں یاد کہ جلدی آنے کا بھی حکم ہے عیدگاہ میں، راستے میں تکبیرات پڑھتے ہوئے آنا ہے، اور نہ عید سے پہلے نفل پڑھنے ہیں نہ عید کے بعد نفل پڑھنے ہیں، نہ عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال عید ایک خوشی ہے کہ اس میں مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے فرشتوں کے سامنے اللہ پاک فخریہ طور پر یہ فرماتے ہیں باہا بہم الملائکہ۔ دیکھا یہ بندے، آپ تو کہتے تھے کہ نحنو کیا یفسق الدماء، یہ تو لڑائی جھگڑا کریں گے، لڑائی والے لڑائی کریں ادھر ہیں وہ، یہ دیکھو میرے نیک بندے کتنا جلدی عید پڑھنے آ گئے، اب واپس جا رہے ہیں، یہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے، فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ تو بندے وہ فرشتے بتاتے ہیں اللہ پاک یہ آپ سے اپنی مغفرت کا سوال کرنے آئے تھے،
تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ عید خوشی ہے، ساتھ سب سے بڑی خوشی ہے نا جی اللہ راضی ہو جائے۔ اور بات یہ ہے دوستو، مبارک گھڑیاں ضائع نہیں کرنی۔ آخری ایک بات کرتے ہیں اور پھر ختم کرتے ہیں۔ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ فقیل له یا رسول اللہ لما تصنع لہذا قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی قیام میں نظر آئے۔ اس کو نکال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی قیام میں مصروف ہیں۔ اتنے لمبے قیام ہو، رکوع سجدے ہیں۔ حدیث کہتی ہے قد تورمت قدماہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لمبی عبادت کرنے کی وجہ سے سوج جاتے ہیں۔ امی کہتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ کے تو کوئی گناہیں نہیں ہیں تو معاف کر دیے گئے ہیں، آپ اس انداز میں اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں؟ یہ وہ ہستی ہے جو عبادت میں مصروف ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ دوسرے گناہگاروں کی سفارش کریں گے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ کیوں اتنی لمبی عبادتیں کر رہے ہیں؟ ہم تو گناہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ توبہ اور استغفار میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ آپ نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، بے شک اللہ رب العزت نے مجھے ہر طرح نوازا، لیکن اتنی نعمتیں جو اس نے دی ہیں کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ شکر کرنا ہے، جن کو اللہ نے نعمتیں عطا کی شکر کرنا ہے، اور جو کمزوریاں ہیں اس پر توبہ کرنا ہے۔ اور فطرانے کا مسئلہ آپ جانتے ہیں، صاحب حیثیت پر اپنی طرف سے بھی اور اپنے ماتحت جتنے چھوٹے موٹے بچے غلام نوکر خادم اگر وہ نہیں دے رہے سب کی طرف سے فطرانہ دینا چاہیے۔ دینا لازم ہے، چاہیے میں تو اختیار ہوتا ہے، لازم ہے اور بہتر ہے عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ہو جائے، رمضان میں ہو جائے۔ اور کوشش کریں نا وہ گندم تک ہی نہ رہیں، گندم پورا سال آپ کھاتے رہتے ہیں نا، گندم سے اگلے مرحلے میں بھی جائیں نا۔ حدیث میں کھجور کبھی ہے اور جو کبھی ہے، کشمش کبھی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔